اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حضرات محترم، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ مالک نے انسان کو دنیا کے اندر جو وقت دیا ہے وہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا، اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں، خصوصاً اپنی پاک کلام قرآن عظیم کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ہم زندگی کے کسی بھی اکائی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہم صنعت کار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم مزدور ہیں، کوئی بھی ہیں، ہماری زندگی کی کامیابی مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے وہ کامیاب، جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی زندگی، آپ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کیا فوائد ہمیں مل سکتے ہیں اور نہ اطاعت کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ بات مجھے یا آپ کو سمجھ آئے کہ واقعتاً یہی حقیقت ہے تو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے لیے یہ اس بات سے فرار نہیں اختیار کر سکتے، ہم نہیں بھاگ سکتے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ غور سے سماعت فرما لیں، پھر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ سورۃ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، اس کو ضرور غور سے پڑھنا۔ اللہ مخاطب ہوتا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں اور آپ، ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایمان کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اے میرے مالک و خالق، جو تو چاہے گا، جو تو کہے گا، جیسے تو مجھے حکم دے گا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو اللہ اس ایگریمنٹ کو یاد کروا کے بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جنہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہے۔ جو ایمان لاتے ہی نہیں ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے اللہ اپنا حکم سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہر صورت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا
عنہ وانتم تسمعون، جب تمہیں اللہ کا حکم سنا دیا جائے، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، آپ کا عمل دیکھ لو کہ نبی کریم نے اس طرح یہ عمل کیا تھا، آپ نے یہ حکم اس طرح فرمایا تھا، ولا تولوا، پھر روح گردانی نہیں کرنی۔ جب بات کو سن لو تو ولا تولوا، اب روح گردانی نہیں کرنی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین، کیونکہ پہلی امتوں میں ایسا ہوا کہ انبیاء اپنی امت کے سامنے خیر کی کوئی بات رکھتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے یہی کام کیا۔ انہوں نے جب خیر کی کوئی بھی بات اپنی امت کو سنائی تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، مانیں گے نہیں۔ یعنی نبیوں کے سامنے ہمیشہ ایسے انداز اختیار کیا جو ایک ایماندار کو نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے افراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ کوئی بات فرماتے تو وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات کو سن لیا ہے، اب فرما برداری کریں گے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ ہمیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں، ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ انسان کی عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا قَالُوا سَمِعْنَا، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، کچھ نہیں سنا۔ جس بندے نے بات کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرنا، وہاں یہی سوچنا ہے کہ میرا فرقہ کیا کہتا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میرا مولوی یا پیر امام کیا کہتا ہے، اس نے کیا سنا؟ حالانکہ دنیا کے سارے امام، سارے علماء، سارے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، یہ سارے مل کے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ذروں کا برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اتھارٹی بنایا ہے کہ اگر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ نے جب ترازو میں عمل رکھنے ہیں ہمارے نیک اور برے اعمال کو تولا جائے گا تو ہمارے نیک اعمال پہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ کام رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کیا ہے تو اس کا وزن کیا جائے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو اس اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ نہیں سنا۔ اور جو شخص اللہ کی یا اس کے رسول کی بات کو سن کے اگنور کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے انسان ہی نہیں تصور کرتا۔ ان شر الدواب، جتنے جانور میں نے بنائے ہیں ان سب جانوروں سے بدترین یہ انسان ہے جسے میں نے شعور دیا، فہم دیا، سوچنے کی قوت دی، اس کے سامنے اللہ کا حکم آیا، اس کے رسول کا طریقہ آیا، میں نہیں مانتا، یا یہ اپنی مرضی کرتا ہے، یا اپنے طریقے کو، اپنی معاشرے کی رسومات کو نہیں چھوڑتا۔ ان شر الدواب، ایسا انسان بدترین جانور ہے۔ صم بکم لا یعقلون، یہ گونگا اور بہرا ہے، یہ عقل ہی نہیں کرتا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں جب ایک انسان ضد میں آ جائے نا کہ میں نے بات کو نہیں ماننا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا،
اگر اللہ اس کے اندر بھلائی دیکھتا نا، یہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، جو شخص بات کو سن کے وہ بات ہو اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگنور کرتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، کہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، یا اچھا سوچوں گا، یا اپنا طرز عمل اس کے خلاف رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ اس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھتا نا، کوئی تھوڑی سی ایمان کی چنگاری کہ اللہ اور اس کے رسول کی شرم ہو اس کے دل کے اندر، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں ضرور انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، چونکہ وہ ضد میں ہے، اگر اب سناؤں گا بھی تو لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ منہ پھیر کے چلا جائے گا تو مجھے سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں، کسی شخص کی بد نصیبی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رب العزت اس سے سوچنے کی قوت ختم کر دے، اسے دنیا کے سارے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ چچا تھا جس کا نام عمر بن حشام تھا، مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ فیصلوں کا باپ ہے، مکے کے اندر اسے بڑا دانا اور عقل مند تصور کیا جاتا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ اب اس کے نام عمر بن حشام کسی کو نہیں پتا ہوگا، ہر بندہ ابو جہل کے نام سے اسے جانتا ہے، حالانکہ مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی انسان چاہے وہ جتنا مرضی دانا، عقل مند، بڑا پڑھا لکھا، دنیا کی ہر ڈگری اس کے پاس، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں سمجھتا، اللہ نے اس سے یہ فہم چھین لیا ہے، تو پھر دنیا کی دانائی، عقل مندی اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں، اللہ کی نظروں میں وہ بے وقوف اور پاگل انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت اس لیے پھر ایمانداروں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ یا اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، کسی بات پہ تمہیں بلائیں، کسی طریقے کے لیے تمہیں اپنانے کا حکم دیں، کسی بات کو چھوڑنے کا حکم دیں، فوراً قبول کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، فوراً قبول کر لو اگر ایماندار ہو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیوں؟ لما یحییکم، تمہاری زندگی ہی اس میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کا حکم آیا میں نے نہیں مانا، اللہ معاف فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا، میں اس کے مطابق نہیں چلتا، اللہ رحم فرمائے، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ایماندار پہ رحم فرمائے کہ ایسا بد نصیب کوئی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو جب ایسا کرو گے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، ساری باتیں دنیا کی سمجھ آئیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ اس وقت اللہ اس سے یہ فہم ہی چھین لیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، تمہیں لوٹ کے یاد رکھو اللہ کے پاس آنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ مفسرین نے رسول اللہ کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی مثال نہیں، بنا بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، جیسے چاہتا ہے ابن آدم کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے
میرے دل کو اپنی فرما برداری اور اطاعت پہ جما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کے ہر فرد کو یہ بات کہی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان ان باتوں کو اگنور کرتا ہے، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سوچ لو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جس میں خاص برے لوگ نہیں، سب اس کے لپٹ میں آ جائیں گے۔ جب معاشرے کے اندر برائی بڑھ جاتی ہے، جب معاشرے کے اندر نیکی کا رجحان کم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب چاروں طرف سے آ جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، میری امت کے اندر جب گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، یعنی گناہ اور نیکی کی تمیز مٹ جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اور آج دیکھ لیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار کو دیکھ لیں، اپنے خاندانی کردار کو دیکھ لیں، اپنے معاشرتی کردار کو دیکھ لیں، ہم اکثر باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس فتنے سے ڈرو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جس میں خاص برے لوگ ہی نہیں، سارے اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی تو چاروں طرف سے عذاب گھیر لیں گے انہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو لوگ جس تکلیف میں، جس مصیبت میں، جس فتنوں میں مبتلا ہوں گے، نیک بھی اس میں ہوں گے، ہاں انجام مختلف ہوگا۔ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ کم بھی ہوں گے تو وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب انسان جان بوجھ کے مخالفت کرتا ہے نا، پھر اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے، اللہ نے وہ بھی قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدیٰ، جبکہ اس کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور آپ کی بات بھی سچی ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کا رستہ اختیار نہیں کرتا، جو غیر ایماندار ہیں ان کے رستے پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب جیسے چلنا چاہتا ہے ویسے ہی چل، اللہ اسی پہ مطمئن کر دیتے ہیں اسے، اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح وہ چاہتا ہے اللہ اسی طرح اسے چلا دیتے ہیں، اسی پہ مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن انجام بہت خوفناک۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا انجام جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، میں پھر عرض کروں گا یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اپنے گھر میں ضرور اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، اگر میں نے اپنی طرف سے کیا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے منبر پہ کھڑے ہو کے کس نے حق دیا تھا کہ قرآن کے متعلق جھوٹ بولو؟ تو اگر واقعتاً ایسا ہے تو میں صرف ایک معمولی انسان بات کو آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ حکم اللہ کا ہے جو سب سے بڑی ذات ہے۔
پھر ہمیں اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ یہ میری بات مت تصور فرمائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہوگا، آپ کی تحقیق یہ بات کہے گی واقعتاً جو میں نے عرض کیا ہے میں نے صرف ایک پیغام کو کنورٹ کیا ہے آپ تک، تو پھر آپ اللہ کے حکم، اسے اللہ کا حکم سمجھ کے مانیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ایسی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح میں نے آغاز میں یہ بات عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کسی انسان کے لیے کوئی رستہ، کوئی چارہ نہیں ہے۔ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی اطاعت کرے۔ نبی کریم کی آمد سے پہلے یہ قانون اور اصول یہ تھا کہ جو جس نبی کی اطاعت کرے وہ کامیاب ٹھہرتا، لیکن جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ نے قانون بدل دیا، اور پھر یہ قانون دنیا کے سامنے بیان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی کریم کی آمد کے بعد جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی تلاش کرے گا تو نہیں ملے گی، اسے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اب دنیا کے اندر مسلمان ہے یا غیر مسلمان، کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر یہ کریں گے تو ہم کامیابی کے رستے پہ آئیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے کسی بھی جنگل، صحرا، پہاڑ، کسی بھی جگہ، کسی کچے یا پکے پرانے گھر میں یا خیمے میں جس کے کان میں رسول اللہ کی رسالت کی بات پہنچ گئی اور اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ پہ ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، ایک شخص کے کان میں رسول اللہ کی بات ہی نہیں پڑی، شاید اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جس کے کان میں رسول اللہ کی رسالت کی بات پہنچ گئی کہ دنیا میں ایک ایسے رسول تشریف لائے تھے جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انسان کے لیے کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں، کامیابی کا رستہ یہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے یعنی مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو کہتے ہیں اللہ کی بات تو ہم مانیں گے لیکن رسول اللہ کی بات ماننی ضروری نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ نبی کریم کے فرامین احادیث کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم تک جتنی خیر کی باتیں پہنچی ہیں وہ نبی کریم کی وجہ سے پہنچی ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے وحی کی جناب محمد الرسول اللہ پہ، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ محمد ہے، 26واں پارہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، نام لے کے یہاں نبی کریم کا پارہ۔ والذین آمنوا، آیت نمبر 2، 26واں پارہ سورۃ محمد، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم،
جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے وہی حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر حق وہ ہے تو اس حق کو تسلیم کرنا مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے۔ پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرا کس فرقے سے تعلق ہے یا میرا مولوی پیر امام کیا کہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ پھر ایک اور کرائٹیریا سورۃ حشر کے اندر بیان فرمایا، 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ یعنی جو اللہ کے نبی نے دیا وہ نہیں لیتا، جو اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے نہیں رکتا، پھر اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اگر تو ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم کریں رسول اللہ کی مخالفت، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، ہمیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے لو جی ٹھیک ہے آپ نے یہ فرمایا لیکن یہ بھی تو ہے نا، انہوں نے تو بھی قرآن و سنت سے سمجھا نا۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات میں امت محمد الرسول اللہ میں سیدنا ابو بکر سب سے افضل انسان ہے، اور میرے جیسا گناہگار انسان بھی، یعنی کوئی بھی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر نہیں غلطی ہو سکتی تو اللہ کے انبیاء اور رسول سے نہیں ہو سکتی۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی ہر بات کی ذمہ داری خود لیتا ہے، اور ان کے متعلق ہم کبھی سوچیں بھی نہ کہ اللہ کے نبی بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم کی پوری زندگی دیکھ لیں، کوئی ایک گناہ، کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسی زیادتی نہیں گنوا سکتے۔ ہم نبوت کے بعد کو دی بات چھوڑیں، نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی میں رسول اللہ نے اپنے معاشرے کے سارے لوگوں کے سامنے کہا تھا میں نے 40 سال جس میں بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، تمہارے اندر گزارے، اگر کوئی میرے اندر نقص ہے تو بیان کرو۔ کوئی ایک شخص بھی ایک لفظ نہیں بول سکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمیشہ آپ کو سچا، صادق اور امانت دار پایا، اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جو نبوت سے پہلے اتنے امانت دار اور سچے تھے، نبوت کے بعد ہی انہوں نے نعوذ باللہ غلط بات کرنی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کامیابی کس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ایسی کامیابی کسی کو نہیں ملے گی جو اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حیل و حجت یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا سبب ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایمانداروں کا قول تو یہ ہونا چاہیے جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، سن لو، یقولون کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور فرما برداری کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہماری فلاح اس میں ہے، کامیابی کا رستہ یہ ہے۔ اسی طرح سورۃ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے کہ جو
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، وَيَتَّقِي اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ فائزین ہیں جن کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے، تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 56، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کو ادا کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو غرباء کا حق زکوٰۃ دو، تیسری وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اپنے نبی کی اطاعت کرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ رحم فرما دے۔ ہم عموماً جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، کوئی ایسی ذہن میں بات آتی ہے تو ایک ہی لفظ زبان سے اے اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی تکلیف، اذیت، کچھ بھی، زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے یا اللہ رحم کر دے۔ تو اللہ کہتی ہے رحم مشروط ہے 3 چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز اللہ اکبر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھنا ہے ہر صورت، وَآتُوا الزَّکَاةَ اگر مال نصاب تک ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، تیسرا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان 3 شرائط کو پورا کر دو گے اولئک لعلکم ترحمون، اللہ تم پہ رحم فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ ضرور تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت مشروط ہے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم فتنوں سے بچ جائیں، تو یقین جانیے پھر یہی رستہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اتنے واقعات ہیں نبی کریم کی اطاعت کے متعلق۔ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کے پاس 2 رشتے آئے، ایک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسرا ابو جہم تھا۔ یہ نبی کریم سے مشورہ کرنے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے طلاق ہو گئی، عدت گزری ہے، میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ کہتا ہوں دونوں میں ایک غلط ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ کرو، تو دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے، دونوں سچے نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک دن ایک خطبہ دیا، اور وہ اتنا ایسا تھا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، دل نرم تھے۔ تو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو ایسے فرما رہے ہیں جیسے آپ آخری وقت کوئی وصیت فرماتا ہے، آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے ارباز میرے بعد تم بہت سے اختلافات کو دیکھو گے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، صرف میرا طریقہ اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا، کسی اور طریقے پہ نہ چلنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ کس طرح؟ وعزوا علیہا بالنواجز،
اپنی داڑھوں کے اندر رکھ کے چبا لینا، پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، میری سنت کو ترک نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ ببانگ دوہل کہتا ہوں، اگر رسول اللہ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اپنے فرقوں کے پیچھے نہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے پیچھے جانا چاہیے۔ اگر آپ نے منع کیا ہے تو کرنے والا غلط ہے، اسے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، ہر بندہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے آپ اس کی تصدیق کیا کریں، جا کے آپ کے سامنے نتارا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے جہاں سورۃ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کیا ہے نا، وہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندوں کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس نے صحیح پڑھی ہے، اس نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے، اس نے جو اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے وہ درست ہے۔ اگر آپ نماز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس رسول اللہ کے فرامین بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک ہر محدث نے کتاب الصلاۃ کا ایک باب باندھا ہے۔ آپ کسی حدیث کی کتاب کو، میں یہ نہیں کہتا فلاں کو، بخاری سے لے کر بلوغ المرام، نخبۃ الاحادیث تک چھوٹی سے چھوٹی کتاب الصلاۃ نکالیں اور دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کر لیں، یہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ چھوڑ دیں میں پہلے کیا کرتا رہا، میرے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، مجھے اور آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ نے حکم دیا، جو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ عمل کریں، اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ اس سے جتنے بھی انگیز دوسرے رستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو گمراہی کے رستوں سے محفوظ رکھے، راہ ہدایت پہ گامزن کرے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔